ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور ستاروں کا حوالے سے بہت اچھا کچھ بتاتے ہیں. ہم نے آج کا ٹاپک جو چوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ سورج گرہن کے بعد کون سے سٹارز ایسے ہیں جن کے لیے کی قسمت چمک سکتی ہے. آج ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے سر کون سے ایسے سٹارز ہیں جن کی قسمت سورج گرہن کے بعد چمک سکتی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، کس کی قسمت چمکنے والی ہے؟ آ، نواز شریف صاحب کی. اچھا جی، یہ چار بروج ہیں. اس میں ایریز ہے، کینسر ہے، لبرا ہے اور کیپریکون ہے. جہاں پہ نگیٹو افیکٹس آ رہے ہیں ان کے اوپر، بہت سارے پازیٹیو افیکٹس ہوئے ان کے اوپر. نگیٹو افیکٹس کی بات تو بہت ہو رہی ہے، پازیٹیو افیکٹس جو ہیں وہ بھی بتانے بہت ضروری ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوسٹ سولر ایکلپس، یہ جو 14 اکتوبر کو ہوا، ان پہ زیادہ اچھے امپیکٹس آئے ہیں ایز کمپیئر ٹو نیگیٹو افیکٹس. نیگیٹو تو آئے ہیں، پازیٹیو زیادہ اچھے آئے ہیں. ایریز کی بات کرتے ہیں، اور یہ جو افیکٹس ہیں یہ اگلا جب سورج گرہن لگنا ہے یہ تب تک جو ہے نا یہ چیز انٹیکٹ رہے گی. یہ چار بروج پہ، ایریز پہ، کینسر پہ، لبرا پہ اور کیپریکون پہ. ٹھیک ہے جی. ایریز کی بات کر لیتے ہیں. ایریز والے جو لوگ ہیں نئے بزنس وینچرز کے اندر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. پوسٹ افیکٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے. اور کامیاب ہو رہے ہیں؟ کامیاب اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ان کو لوگ جو ہیں وہ ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی یہ پارٹنرشپس کے اندر جائیں گے جس کے اندر ان کا سرمایہ کم سے کم ہوگا، ان کا شاید ورکنگ کیپٹل نہ ہونے کے برابر ہو. ان کو لوگ جو ہیں وہ لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ ون ون سچویشن بنتی ہے ان کے لیے. دوسرا یہ کہ جو کامیابی کا ان کا تناسب رہے گا بزنس میں، وہ آپ سمجھ لیں کہ ہائر سائڈ کے اوپر رہے گا انشاءاللہ. دوسرا، جو ایریز والے ملازمت ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت یا ملازمتیں چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ٹائم بیسٹ ٹائم ہے ان کے لیے. رشتے کے حوالے سے جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو ایریز والے ہیں ان کے ساتھ معاملات یہ ہیں کہ کچھ اچھے رشتے آئے پچھلے دنوں میں، اس ایکلپس سے پہلے اس کے اوپر یہ لوگ کام نہیں کر سکے. اب جو چیز آئے گی رشتوں کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے، ایریز کے لیے ایک بہتر ٹائم جو ہے وہ آ رہا ہے. اس کے بعد ہم ان کی صحت کی بات کرتے ہیں. ہاں، صحت کی طرف سے تھوڑا سا ایشو ان کو جو ہے وہ رہے گا. ان کو کیئرفل رہنا ہے اپنی صحت کے معاملے میں. خاص طور پہ سر سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں نا، کیونکہ ایریز جب پرابلم میں آتے ہیں تو زیادہ تر ان کے مسائل آتے ہیں سر سے ریلیٹڈ، ہیڈ سے. ٹھیک ہے، تو ان کو اس میں اپنا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ دوسرا جو برج ہے وہ آ جاتا ہے سرطان. کینسر جو ہے ان کے لیے یہ وقت ایکسٹرا آرڈینری انکم کا وقت ہے، ان دا سینس کہ بہت سارے ایسے کام جو یہ کرتے ہوئے آئے اس کے اندر خاطر خواہ کمائی نہیں ہو سکی. اب ان کے لیے جو اثرات قائم ہو رہے ہیں سورج گرہن کے بعد، وہ اس طرح کے قائم ہو رہے ہیں. کچھ انرجی پیٹرن اس طرح کا بنے گا کہ کمائی کے ذرائع جو ہیں ان کے بڑھیں گے. روپیہ، پیسہ، فائنانس، کرنسی جو ہے معاملات، یہ ان کے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیش کا فلو جو ہے ان کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے، ان فلو آف کیش نظر آتا ہے. یہ اچھا افیکٹ ہے. دوسری چیز جو آتی ہے ان کا جو ٹریولنگ ہے نا کینسیرینس کی، وہ کینسیرینس جن کی ٹریولنگ پچھلے 1 سے 1.5 سال سے رکی ہوئی تھی، وہ اب آپ کو اگلے چاند گرہن تک بہت اچھی پوزیشن نظر آتی ہے، ان سائڈ آف دا کنٹری بھی اور آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری بھی. اور وہ سفر جو ہیں وہ کامیاب سفر ہیں. یعنی اگر وہ ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، کامیاب ملازمت ہے. اگر بزنس کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے گا. کینسیرینس کی بات کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹس ہیں، اگر وہ جا رہے ہیں اپنے علم وغیرہ کے معاملات میں تو اس کے اندر کامیابی ہے. تو سفر جو ہے وہ وسیلہ ظفر ہوگا. اور کینسیرین ہاؤس وائفز جو ہیں ان کے لیے یہ ٹائم اس لیے اچھا ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، بچوں کی صحت ہے، بچوں کے رشتے ہیں، یا جو بھی چیزیں اس طرح کی جو ان کو پریشان کیے ہوئے تھیں، کیونکہ ان کا جو رولنگ پلانٹ ہے کینسیرینس کا وہ ہوتا ہے مون. اور سب سے زیادہ موڈ سوئنگس، پریشانیاں، ٹینشن، انگزائٹی جو ہے وہ آتی ہے کینسیرینس کو،
کیونکہ چاند جیسے جیسے اپنی منزلیں طے کرتا ہے 2.5 دن کے بعد، تو ان کے موڈس ویسے ویسے چینج ہوتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ اس اسٹریس سے، بچوں والا جو معاملہ ہے اس اسٹریس سے کافی حد تک ریلیف لیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اس کے علاوہ ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں ان کے چیسٹ سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں نا، کینسر جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو ایریا افیکٹ ہو سکتا ہے زیادہ، وہ سینے کے جو پرابلمز ہیں، وہ سینے میں آپ کا دل بھی آ جاتا ہے، پھیپھڑے بھی آ جاتے ہیں. اور تو یہ ہے کہ اپنی ان چیزوں کا خیال کینسیرینس کو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. یہ ان کا ایک ویکر ایریا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا اگر ہم بات کرتے ہیں زوڈیک سائن، تو وہ آ جاتا ہے لبرا. لبرا جو ہے ایئر سائن ہے بیسیکلی، اور اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں لبرا والے، انہوں نے ظاہر ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو تو وہ لبرا ہیں، بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، مگر وہ لیڈرز ہیں، وہ لیڈر کیڈر کے لوگ ہیں، لیڈر کے لیول کے لوگ ہیں. یہ عام آدمی کی بات ہم کر رہے ہیں. لبرا والے جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحت کے جو مسائل ہیں وہ تھوڑے سے ہائی لائٹڈ ہیں. یعنی صحت بہتر ہوتی انفیکٹ نظر آتی ہے ان کی. صحت کی خرابی جو چل رہی تھی لبرا والوں کی، وہ اس ٹائم میں بہتری کی طرف آتے ہیں. اور بلکہ یہ ہے کہ اگر وہ میڈیکیشن اپنی چینج کرتے ہیں، سیکنڈ یا تھرڈ اوپینین میں چلے جاتے ہیں، تو بہت سارے چانسز ہیں کہ ان کی جو لوور ایبڈومنل معاملات ہیں، ان کو پرابلم زیادہ یہی آتے ہیں لبرا والوں کو. لوور ایبڈومنل ایریا جو ہے ان کا وہ افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اللہ کی مہربانی سے. دوسری چیز یہ کہ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ بھی ان کے اب سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہوں گے. سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہوں گے ان دا سینس کہ ان کے ٹریولز کے لیے بیسز بننا شروع ہوں گی. مثال کے طور پہ اگر بزنس ہے، اس کے لیے کوئی جوائنٹ وینچر ہے اوورسیز، یہ اس کے لیے تیاری رکھیں اپنی. اس کے علاوہ اگر شادی اور رشتے کی ہم بات کرتے ہیں تو لبرا والے جو ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر زیادہ تر ان کی شادیاں، ان کے رشتے، منگنی، نکاح یا جو بھی معاملات ہیں وہ اوورسیز زیادہ تر جو ہیں یا اپنے شہر سے دوسرے شہر میں ہونے کے چانسز ہیں. اگر آپ مثال کے طور پہ ضد لگا کے بیٹھ رہے ہیں کہ جی اسی جگہ پہ ہو، تو بہت سارے اچھے چانسز جو ہیں وہ آپ مس کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اگر اپنی جگہ سے دور بھی آپ کا کوئی رشتہ اچھا آ رہا ہے، جو کہ آئیں گے، یہ پازیٹیو چیز اس کے اندر ہے کہ رشتے جو ہیں وہ اب آنے شروع ہوں گے ان کے، اور وہ مٹیریلائز ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور زیادہ تر اپنے ایریے سے باہر جاتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسرا، ان کے جو کیش کے معاملات ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. یعنی اس لحاظ سے اچھے ہیں کہ ان کی انویسٹمنٹس جو رکی ہوئی تھیں، جن پہ ریٹرنز آنی تھیں، ان کی وہ ریٹرنز جو ہیں وہ اب آنا شروع ہوں گی. اور یہ ایک پازیٹیو افیکٹ جو ہے نا یہ آئے گا ان کے اوور آل چارٹ کے اوپر. یعنی پیسے رکے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں دیے، ادھار لے کے کوئی بھاگ گیا یا کہیں انویسٹمنٹ کی وہ ڈوبی ہوئی تھی، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اب ان کو دوبارہ ان کے پاس واپس آتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ نیا اپنا کریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ابھی پڑھ کے نکلے ہیں اور نئی جابس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ٹائم ان کے لیے بڑا بیسٹ ہوگا. انہوں نے کچھ انتظار کیا ہے 5-6 مہینے کا ٹائم، جو لبرا والوں نے پڑھا ہے اور جابس کے لیے پریشان ہے. اب جو ہے اسمال انویسٹمنٹ سے اپنے کام اور نئی جابس جو ہیں وہ یہ ان کو ملتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ. یہ ان کے لیے ایک اچھی چیز ہے. اور یہ اوورسیز جابس کی بھی جو ہیں ان کے لیے گنجائش نکلے گی، اور اپنے ملک میں جہاں پہ بھی یہ ہیں یہ وہاں پہ بھی اچھا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. بعد آ جاتا ہے جی کیپریکون. کیپریکون جو ہے اس کا لارڈ سیٹن ہے. سیٹن اوور آل اس وقت دیکھتے ہیں تو وہ ہے ریٹروگریڈ، یعنی الٹی چال چل رہا ہے، چل کے اب سٹیٹک ہے. اب وہ اپنا نیا زور پکڑ کے نئی رفتار سے آگے بڑھنے کے لیے آلموسٹ تیار ہے. تو جو لوگ جڑے ہوئے ہیں لوہے کے کام سے، کباڑ کے کام سے، یہ جو اسکریپ کا کام ہوتا ہے نا، اس کے کام سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے کیپریکون سے، یہ ٹائم ان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. پروفٹ کے حساب سے، روپے پیسے کے حساب سے. جو لوگ گاڑیوں کا بزنس کر رہے ہیں، لوہے سے ریلیٹڈ، میٹل سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کر رہے ہیں، ایون جو گولڈ سمتھس ہیں
ان کے لیے بھی، یعنی دھات، کیونکہ دھاتیں نکلتی ہیں ایکسٹریکٹ ہوتی ہیں زمین سے، اور اس کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں سیٹن سے. تو سیٹن اب ایک اچھی پوزیشن میں آنے والا ہے. اور دوسری بات یہ کہ عوام سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں نا کیپریکون زحل کے جڑے ہوئے، وہ بھی اوور آل پوری دنیا میں اس وقت تو خرابی کی حالت میں نظر آ رہے ہیں، جنگیں لگی ہوئی ہیں، مگر یہ جنگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو نقصان تو دے رہی ہے، مگر اس سے فائدہ یہ ہوگا، یہ جو پوسٹ افیکٹس آئیں گے اس کے سولر اکلپس کے، یہ جنگ شروع ہوئی، اسی کے اندر یہ چیز آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، رکتی ہوئی بھی نظر آئے گی. یہ ایک اس کا بڑا، یہ اب جس وقت ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اب سے 1.5 ماہ کے بعد یہ چیز آپ کو سمٹتی ہوئی نظر آئے گی. اس کا پوسٹ سولر اکلپس کا ایک فائدہ یہ بھی نظر آئے گا. ابھی تو نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو، مگر یہ رک جائے گی. مگر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک 1.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ پھر آئے گا، اس میں نارتھ نوڈ اور ساؤتھ نوڈ اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ جب چینج کریں گے تو جنگ پھر شروع ہوگی، مگر وقتی طور پہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹھہرا ہوا آئے گا. اچھا، کیپریکون والے جو ہیں ان کے لیے تعلیمی جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. صحت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ان کے پہلے سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت ساری جو بیماریاں ہیں، جو کرونک النیسز ہیں، اس سے یہ لوگ آپ کو باہر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ریزن اس کا یہ ہوگا کہ وہی جو ہم نے بات لیبرا کے لیے کی ہے نا کہ سیکنڈ اوپینین یا میڈیکیشن چینج، یہ لوگ اس میں جا چکے ہیں، یہ اس موڈ میں آ چکے ہیں، اور اب یہ لوگ جو ہیں اس چیز سے، اس فیز سے باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کے لیے انرجی ریڈیشن کا جو پاتھ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں پلانٹس کو تو ہیلتھ کو بہت زیادہ بہتر کرتا ہوا نظر آتا ہے. خاص طور پہ جو لوگ آنکھوں کی تکلیف سے دوچار ہیں کیپریکونینز، وہ اس چیز سے نجات، یا آپ سمجھیں اس میں وہ صحت پاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ. رشتوں کے حوالے سے کیپریکونز کے لیے تھوڑی سی پرابلم ہے، اور یہ پرابلم تقریباً آج سے 2 سے 2.5 مہینے کے بعد پوسٹ سولر اکلپس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرتا ہوا نظر آئے گا. 2 مہینے ابھی ان کے ایسے ہی چلیں گے. ان کا کیونکہ دیکھیں ان کا جو مین جو ہے نا رولنگ پلانٹ، وہ بھی رکا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ جس وقت موو کرے گا تو اس وقت ایفیکٹس جو ہیں، امپیکٹس جو ہیں شادی رشتے کے حوالے سے وہ آنے شروع ہوں گے. باقی جو چیزیں ہیں وہ بہتر اس وقت اس لیے ہوں گی کہ زحل جس وقت ریٹروگریڈ پوزیشن میں جا رہا تھا تو وہ اچھے امپیکٹ اس نے کریٹ کر لیے ہوئے تھے، وہ اچھی انرجیز گین کر کے اب وہ پاز کی پوزیشن میں ہے. کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں، جو میں نے رشتے کے حوالے سے بات کی، شادی کے حوالے سے، وہ جس وقت وہ موو کرے گا وہ دوبارہ پیٹرن جو ہے وہ آن ہوگا. اور باقی آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو سر ان کا صحت کا کیپریکون میں نے آپ کو بتا دیا کہ آنکھوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں جن کے خاص طور پہ، ٹھیک ہے، وہ پھر میں کاٹ دوں گا اس کا. اچھا، کوئی سوال سر آپ بتائیں. اچھا سر، اس کے علاوہ جو سے ہیں سٹارز، ان کے لیے کیسا ہے؟ تھوڑا سا میں یہ پوچھ رہا ہوں اوور آل سٹارز کیسے ہیں، وہ 1-1.5 منٹ میں آپ بتا دیں اس کو. میں بتا دیتا ہوں. اچھا سر، اس کے علاوہ جو اوور آل سٹارز ہیں ان کے حوالے سے بتائیں کہ سورج گرہن کے بعد ان کا کیسا ٹائم رہے گا. اوور آل جو سٹارز یہ زوڈیک سائنس کی پوزیشن ہے، دیکھیں انسان کی زندگی میں اچھا یا برا اثر لانے کے لیے بھی سورج گرہن کو اللہ تعالیٰ انڈکٹ کرتا ہے اپنے سسٹم کے اندر. تو یہ کہنا کہ ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز آیات یا نماز خسوف یا نماز کسوف ادا کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کوئی ریزن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود بھی یہ ادائیگی کی اور امت کو بھی کہا. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے اوور آل یہ ہر سال آپ کو پتہ 4 یا 5 گرہن لگتے ہیں، تقدیر میں چینج آتی ہے، تقدیر ری فارم ہوتی ہے یا ویسے ہی چلتی ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ رہتا ہے. اوور آل جو سٹارز ہیں نا زوڈیک سائنس میں، یہ کہوں گا کہ جو آیت الکرسی ہے نا اس کو کثرت سے پڑھا کریں تاکہ اچھے امپیکٹس جو ہیں وہ رہیں. اس کے علاوہ سورہ فلق ہے، سورہ والناس ہے، وہ پڑھیں تو اچھے ایفیکٹس ہیں. باقیوں کے لیے جو ہیں اوور آل میں یہ کہوں گا کہ معاملات ٹھیک ہیں اگر ہم اپنا کانٹیکٹ اپنے کریٹر کے ساتھ، گاڈ، اللہ، جو بھی آپ اس کو کہیں، ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی، اگر آپ اپنا کانٹیکٹ اس کے ساتھ صحیح رکھتے ہیں تو پھر
ان کے لیے جو ہم نے 4 بتائیں ان کے لیے اور چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں, اور باقی جو زوڈیک سائنس ہیں اوور آل وہ بھی ٹھیک رہتے ہیں. یہ سورج گرہن کے بعد 4 سٹارز جو ہیں ایریز, کینسر, لیبرا اور کیپریکون, یہ ان کے لیے تو بڑا اچھا ٹائم چل رہا ہے. باقی بھی اچھا ہی ٹائم ہے. اللہ پر یقین رکھیں, باقی اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.